الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. رواه البخاري في صحيحه في کتاب الزکاة. معزز سامعین کرام، ایسے اموال، ایسے مال جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتے ہیں، ان کے کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، جس کے بارے میں اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بہت سی باتیں پیش کی، اور اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے بتلایا کہ کسی بھی مال پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مال مکمل طور پر اس آدمی کے انڈر میں ہو، یعنی ایک آدمی کے انڈر میں ہو، مکمل طور پر اس کے اوپر اس کا تصرف ہو، اور آدمی بھی ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ حرام کی کمائی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور چوتھی اہم ترین شرط جو کسی بھی مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال ضروریات زندگی سے زیادہ ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں واضح طور پر فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ یا کوئی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو کتنا خرچ کرنا چاہیے، کیا خرچ کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے العفو، العفو خرچ کرو. اور عفو کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ مال. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما امام المفسرین عفو کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عفو سے مراد ہر وہ مال ہے جو انسان کی گھریلو ضرورت سے زیادہ ہو. معزز سامعین کرام، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں کہ یہی قول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے، اور امام عطا، امام مجاہد، امام محمد بن حسن القرظی، امام قتادہ اور دیگر کئی ائمہ مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ عفو سے مراد وہ مال ہے جو انسان کی ضروریات زندگی سے زائد ہو. معزز سامعین کرام، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مزید حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کو نقل کیا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کے لیے جو کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی ضروریات کی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے تو وہ مال اس کے لیے مشقت کا باعث بن جائے گا، اور پھر وہی انسان دوسروں سے مانگنا شروع کر دے گا. اور امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر القرطبی کے اندر فرماتے ہیں کہ عفو سے مراد ہر وہ مال ہے، عفو سے مراد ہر وہ مال ہے جو مال انسان کو آسانی سے مل جائے، اور جو مال ضرورت سے زیادہ ہو، اور جس مال کو خرچ کرنے میں انسان کے نفس کے اوپر مشقت نہ ہو، گرا نہ ہو، وہ عفو ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ. معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری کتاب الزکاة حدیث نمبر 1426 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى، سب سے بہترین زکوٰۃ، سب سے بہترین صدقہ، اللہ کے راستے میں سب سے بہترین خرچ وہ خرچ ہے کہ جس خرچ کے بعد بھی انسان مالدار رہے، یعنی فقیر نہیں ہو. معزز سامعین کرام، اب ہم آپ کے سامنے دو ایسی روایت پیش کریں گے جس روایت میں اگرچہ نفلی صدقات کا ذکر ہے، لیکن وہ روایات بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ مال پر ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر پہلی جو روایت ہے وہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا. ایک آدمی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 دینار ہے. کہا کہ اس کو اپنے اوپر خرچ کرو. کہا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے. کہا کہ اس کو اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرو، اپنے بچوں پر خرچ کرو. کہا کہ میرے پاس ایک اور بھی دینار ہے. کہا کہ اس کو اپنے خادم کے اوپر خرچ کرو. پھر اس آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اور دینار ہے. کہا کہ اس کو جہاں تیرا دل کرتا ہے وہاں پہ خرچ کر.
معزز سامعین اکرام، اسی طرح کی ایک دوسری روایت جو صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرو اور پھر اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اور اگر اس سے زیادہ مال ہو تو اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو، اور اگر اس سے بھی زیادہ مال ہو تو یہاں خرچ کرو، وہاں خرچ کرو، یعنی جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کرو۔ تو ان تمام روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف اس مال کے اوپر واجب ہے جو ضرورت سے زیادہ ہو، اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے علماء کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جو انسان کی نجی اور ذاتی ضروریات کی چیزیں ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ مثال کے طور پر رہائش کے لیے گھر کے جو ساز و سامان ہوتے ہیں، اسی طرح سے انسان کی جو سواری ہوتی ہے، اسی طرح سے انسان کے جو اپنی دوسری چیزیں ہوں جو بالکل ضرورت کی ہیں، یا پھر انسان جو کام کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس ورک شاپ ہے اور ورک شاپ کے اندر ٹول ہوتے ہیں، اکوپمنٹ ہوتے ہیں، یعنی جو بڑے طرح کی چیزیں ہیں، جو اوزار ہیں، جو آلہ ذات ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس کی قیمت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کے لیے کتاب و سنت میں کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ البتہ اس کے جسٹ اگینسٹ میں ایک صحیح روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اوپر اس کے گھوڑے میں اور اس کے غلام میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ موٹر سائیکل نہیں تھا، کار نہیں تھا، گھوڑے پر سواری ہوتی تھی، لہذا آج اگر کوئی موٹر سائیکل رکھتا ہے، کار رکھتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو گھر کے نجی ضروریات کی چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی ضرورت کیا ہے، کتنی ہوگی؟ کیا ایک انسان جو بھی خواہش کرے اور خواہش سے جو کچھ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیا وہ سب ضروریات ہے؟ اگر یہ مفہوم مانا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کی تو چاہت اور انسان کی خواہش تو ایسی ہے کہ اگر اس کے پاس 2 سونے کی بڑی بڑی وادی ہو تو اس کے بعد وہ تیسری وادی کی ضرورت محسوس کرے گا۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ انسان کی تو خواہش ایسی ہے، لہذا ضروریات، حاجات اصلیہ اور ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس سے مراد انسان کا رہائش، جو اس کا گھر ہو، اسی طرح سے اس کی خوراک، ساز و سامان، اس کی سواری، اور اگر علمی اور فنی کتابیں اگر اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ تمام کی تمام چیزیں، یا اپنے سیفٹی کے لیے جو چیزیں رکھتا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں، یہ انسان کی ضروریات زندگی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اب ہم لوگ یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سبوں کی ضرورت ایک ہی ٹائپ کی ہے؟ سبوں کی ضرورت ایک ٹائپ کی نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 12-14 بچے دیں، اس کی ضروریات زندگی جو ہوگی یقیناً اس آدمی سے بالکل ڈفرینٹ ہوگی جس کو اللہ نے 1 یا 2 بچے دیے۔ یا پھر کسی انسان کے اوپر اس کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار کے اخراجات کی ذمہ داری ہے، اس کی جو ضروریات زندگی ہوگی وہ اس آدمی سے بالکل ڈفرینٹ ہوگی جن کو یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ لہذا ضروریات زندگی کے تعلق سے کوئی ڈیفینٹ ہم نہیں کہہ سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور ہماری شریعت نے بھی صرف یہ بتلایا کہ ضروریات زندگی، اس کا کوئی حد مقرر نہیں کیا ہے۔ یہ انسان کی اپنی ثوابدید کے اوپر ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کی ضروریات زندگی کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو مال ہے، اس مال کے اوپر اگر کنڈیشن ہوگا، وہ اس کی ملکیت میں ہو، اس کے اوپر اور بھی جو دوسری کنڈیشن ہیں وہ ہو، اور اس کے علاوہ وہ حرام کی کمائی نہ ہو اور زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا ہو، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں ابھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔